कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट क्रैश। लेन देन शुरू होते ही 5,353 पॉइंट्स मंदी, एक साथ 6 हदें गिर गई। 1,62,140 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ट्रंप का आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक की तस्दीक। कहा तय होने वाले मामला जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो मुज़ाकरात की मेज पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की। अमरीकी सदर का फिर शिकवा। आबनाए हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान की वार्निंग। आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है। पासदारान इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका हमें ना आजमाए। स्पीकर कालीबाफ की किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल की वार्निंग। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमरीका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली बातचीत तारीख साज करार। अमन की उम्मीदें बरकरार। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमरीका सख्त गिर रविश तर्क करे, हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक इजाफा। WTI क्रूड $104 और ब्रेंट ऑयल $102 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान बरकरार। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुस की नाकाबंदी में शामिल होने से कर दिया इनकार। कहा आबनाए हुर्मुस पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। बहरी आमदरफ्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुस पर मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा आबनाए हुर्मुस की नाकाबंदी के लिए हमसे राब्ता नहीं किया गया। ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम किया जाए तो मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील का रास्ता खुल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुज़ाकराती टीम को खिराज तहसीन। स्पीकर बाक़िर गालिबाफ की क़यादत में टीम ने बेहतरीन किरदार अदा किया। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमरीका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात हुए। अमन की उम्मीदें बरकरार। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमरीकी नायब सदर का बातचीत को बड़ी पेशरफ करार देना उम्मीद की वाज़ेह किरण। ईरान की भी कई पेचीदा निकात पर मुफाहमत की तस्दीक। जेडी वेंस कहते हैं ईरान को फाइनल ऑफर दे दी है, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए। बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर। हमने नेक नियति और लचक का मुजाहरा किया। तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। हमने 21 घंटों तक बातचीत की। अपनी रेड लाइंस वाज़ेह कर दी। उम्मीद है ईरानी इन्हें कबूल करेंगे। पाकिस्तान में इंतहाई तफसीली, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। नेक नियति से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। बातचीत में कुछ पेशरफ हुई। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर गालिबाफ का बयान। कहा अमरीका को हमारा एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। अमरीका को फैसला करना होगा आया वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार है या नहीं। अमरीका ने दोबारा इम्तहान लिया तो पहले से ज़्यादा बड़ा सबक सिखाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा 47 साल बाद अमरीका से आला सतह पर बात हुई। इस्लामाबाद रिकॉर्ड से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल पोस्टरों की तब्दीली का सामना करना पड़ा। ईरानी वफ़द वापस चला गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल ने रुख़सत किया। अमरीका और ईरान का डील पर अदम इत्तेफाक, मगर दोनों फरीक पाकिस्तान के शुक्रगुजार। तारीफों के पुल मान दिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात का इतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप की फिर मियां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दिल खोल कर तारीफ।
غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات قرار دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی پریس کانفرنس میں برملا پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بولے شہباز شریف اور عاصم منیر نے حیرت انگیز کام کیا، امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، حتمی معاہدے تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ ایرانی رہنما بھی پاکستانی قیادت کے معترف۔ باقر غالباف کا مذاکراتی عمل ممکن بنانے پر پاکستان سے اظہار تشکر، امن کے لیے بھرپور جد و جہد کی تعریف۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. پاکستان کو امریکہ اور ایران کی بات چیت جاری رہنے کی امید، سہولت کاری کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکریہ۔ نائب وزیر اعظم کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال، فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اہمیت پر زور، اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی ضرورت کا اعادہ۔ ترک وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک اضافہ، امریکی WTI کروڈ آئل $104 اور برینٹ آئل کی $102 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، ٹوکیو مارکیٹ انڈیکس میں 0.78% کی کمی، جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس بھی 1% گر گیا، تائیوان اور ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ مثبت صفاتی کردار کے باعث امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا اعتماد کے بھرپور اظہار کے لیے دونوں ممالک مشکور ہیں، پاکستان مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ امن کی کاوشوں پر دنیا پاکستان کی معترف، یورپی یونین کا ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کو سلام، مذاکرات کے تسلسل کے لیے مدد کی پیشکش، روس نے بھی مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی آفر کر دی، پیوٹن کا مسعود پزشکیان سے رابطہ، کہا تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا، پائیدار امن کے لیے ثالثی پر تیار ہیں، امریکہ اور ایران کو مذاکراتی عمل جاری رکھنا چاہیے، برطانیہ کا رد عمل، کیئر سٹارمر کا عمان کے سلطان سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی سے بچنے پر زور، امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں، مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں، آسٹریلوی وزیر خارجہ کی اپیل۔ خطے میں مستقل امن کمیشن، پاکستان کا انتہائی متحرک کردار، مخلصانہ اور پیشہ ورانہ کوششوں سے سیز فائر کروایا، فریقین کو ایک میز پر بٹھایا، اپنا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی انتھک محنت سے فریقین میں کئی نشستیں، مذاکراتی عمل میں کافی حد تک پیش رفت، کئی مثبت نکات سامنے آئے، پیچیدہ، مشکل اور دیرینہ تنازع کے باعث کئی اختلافات، بیرونی مداخلت اور رکاوٹیں بھی درپیش، فریقین مخلصانہ ثالثی کے معترف، پاکستان کے شاندار اور تاریخی کردار کے سب فریقین ایک دوسرے کا موقف سمجھ چکے، امن کی منزل تک پہنچنے کے لیے اسی بنیاد پر آگے بڑھنا ضروری۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، کچھ میڈیا نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی لیکن شاندار سفارتکاری نے تمام سازشیں ناکام بنا دیں، BBC کا اعتراف، اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز، نامور ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج، اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور CNN پر تجزیے اور تبصرے، پاکستان کی کوششوں کی بھرپور پذیرائی۔ صفاتی میدان میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی، پاکستان کا بطور ثالث مرکزی کردار خود ساختہ وشوا گرو کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوال قرار۔ جے رام رامیش کہتے ہیں بھارت نے برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ماہرین کے مطابق پاکستان کی صفاتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بری طرح بے نقاب کر دی، مودی سرکار کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔
میں تو ان کی طرف سے تو جنگ بندی مستقل ہی لگ رہی، انلیس کہ کوئی اس اسٹائل شرارت کر دے یا کوئی ایسا کام کر دے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بات چیت کا عمل ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا. تو زیادہ تر پوائنٹس پہ کسی پر جے ڈی وینس نے کوئی ایمفیسائز نہیں کیا. ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جانچا اور بہت سارے معاملات کے بارے میں ہمارا اتفاق رائے بھی تھا، لیکن حتمی طور پر نیوکلیئر کے اوپر آ کر بات ختم ہوئی. امریکی نائب صدر کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ ہر ایشو کے اوپر ایران کو بتا دیے. پاکستان کی امن کے لیے بڑی کاوش، اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن، صورتحال سے مکمل آگاہی، ہر خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی. فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین. امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں، دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے. جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 13 شہری شہید، 24 گھنٹوں میں مزید شہادتوں کی تعداد 32 ہو گئی. 2 مارچ سے اب تک 2055 اموات، 6500 شہری زخمی. حزب اللہ کا جوابی وار، شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے. بین الاقوامی رضاکاروں کی غزہ کا محاصرہ توڑنے کی ایک اور کوشش، اسپین کی بندرگاہ سے گلوبل فلاٹلا کی غزہ کی جانب روانگی. امدادی اشیاء سے بھری 30 کشتیاں شامل. خانہ کعبہ کی معمول کی دیکھ بھال کا آغاز، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے بیرونی اور اندرونی حصے کی دیواروں کو مضبوط بنایا جائے گا. حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا. ہنگری میں تبدیلی آ گئی، صدر ٹرمپ کے اتحادی وکٹر اوربان کی 16 سال بعد چھٹی. اپوزیشن رہنما پیٹر میگیار نے کامیابی حاصل کر لی. ملک بھر میں جشن کا سما، بوڈاپیسٹ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے. انتخابات میں ٹرن آؤٹ 77.8% رہا. نیو یارک میں جرائم اور فائرنگ کے واقعات کم ہو گئے، کاروبار اور سرمایہ کاری بڑھ گئی. گھروں کے اضافی $34 ملین کرائے شہریوں کو واپس دلوائے. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا میئرشپ کے 100 دن مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. مفت چائلڈ کیئر سینٹر کی سہولت بھی شروع کرنے کا اعلان. بالی ووڈ کی شوخ و چنچل آواز خاموش ہو گئی. گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسیں. آشا بھوسلے نے دم مارو دم، یہ میرا دل اور ان آنکھوں کی مستی سمیت درجنوں ہٹ گیت گائے. غزل اور کلاسیکی موسیقی سمیت 20 سے زائد زبانوں میں 12,000 سے زائد گانے ریکارڈ کرائے. 1,000 سے زیادہ فلموں میں آواز کا جادو جگایا. خدمات کے اعتراف میں 7 فلم فیئر ایوارڈ سمیت کئی قومی اعزازات سے نوازا گیا. اور کراچی میں میٹرک امتحانات، 9ویں جماعت کا بایولوجی کا پرچہ آؤٹ، مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر دستیاب. انتظامیہ کے نقل روکنے کے دعوے بھی دھرے رہ گئے.